रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मर गया तो इसके बेटे अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब अब्दुल्ला बिन उबई का आपको याद है ना, जब रसूलुल्लाह मदीना में आए थे, इसकी ताजपोशी होने वाली थी, तो इसको जैसे रसूलुल्लाह की आमद का पता चला तो सारे लोगों का, जो मदीना के लोग थे, उनका ध्यान रसूलुल्लाह की तरफ चला गया और फिर उन्होंने अपना गाइड बना लिया, रहनुमा बना लिया। इसके से जो ताजपोशी होनी थी उधर से ध्यान हट गया। इसके दिल में हमेशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे होता है ना, मुनाफिकत थी। तो हालांकि आप ये भी गौर करें कि ये मुसलमान हो गया हुआ था, बाद में ये मुसलमान हुआ था, लेकिन आखिर तक ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है जो ओहद में जब मुसलमानों की तादाद कमी थी ना, वहां से 3000 थे, यहाँ से 1000 निकले थे, तो 300 लोगों को लेके वहां से निकल वापस आ गया था रास्ते से कि नहीं हम तो नहीं जा रहे, ये तो मरने वाली बात है। और बाकी 300 सहाबा भी जो थे उनका भी थोड़ा सा ईमान डगमगा गया था इस मामले में कि कहीं ये जो 300 चले गए हैं तो कहीं हम ना मारे जाए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। ये हमने पढ़ा है ओहद में पूरा वाक़या इंशाल्लाह। तो वही अब्दुल्ला बिन उबई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये मुनाफिक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बता भी दिया था ना कि कौन कौन मुनाफिक है। तो आप ये देखें कि जब वो मरा ना, तो इनका बेटा था अब्दुल्ला, वो बहुत नेक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। छोटा था ना, जैसे बच्चे उसके बाद में मदीना में जब आए तो उसके बाद जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो अब ये रसूलुल्लाह बेटा जो था ना बहुत मोहब्बत भी करता था। बाप से उसकी लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन जब बाप फौत हुआ तो था तो उसका बाप ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाके कहा कि आप अपनी कमीज मुझे दे दें ताकि मैं अपने बाप को जैसे कफन पहनाते हैं ना, तो मैं आपकी कमीज में उनको दफनाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। इससे पता चलता है, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी। उनको पता था कहाँ कहाँ से उसने वार नहीं किए, ना सिर्फ रसूलुल्लाह पे बल्कि पूरी उम्मा पे उसने किए थे, फिर भी रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज उसको दे दी। उसके बाद वो आया और उसने आके कहा कि मुझे मेरे बाप का जनाजा भी आप पढ़ा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं जनाजा भी उसका पढ़ा देता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए ना जनाजा पढ़ाने के लिए, तो हदीस में क्या आता है, तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि उनका कहते हैं कि कपड़ा जो रसूलुल्लाह ने जो भी पहना होगा ना, उसका किनारा पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? हालांकि अल्लाह ने इनका नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया है, क्योंकि पहले से वो आयत आप लोग पढ़ चुके ना, वो आयत कि पहले से वो आयत तो आ चुकी थी ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि आप 70 बार भी आप इनकी इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, या फिर आप 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सजा देंगे। तो वही आयत जो थी ना, उसी का ये हवाला है। हालांकि अल्लाह ने इनके नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है और फरमाया कि आप इनके लिए, और वो आयत का तर्जुमा है, आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें। अभी मना तो नहीं किया, इख्तियार तो हो गया ना, करें या ना करें, आप इनके लिए 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह अकबर। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप इनके लिए 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको माफ़ नहीं करेंगे, है ना। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यकीनन वो मुनाफिक था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी मना नहीं किया, इख्तियार दिया है। रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मैं 70 बार से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको माफ़ कर दे किसी तरह से। तो कहते हैं कि इसके बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाई तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह हुक्म नाजिल कर दिया कि इन मुनाफिकीन में से जो शख्स मर जाए, आप कभी उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं और ना उनकी कब्र पड़ जाए। अब आप ये देखिए कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने का भी हुक्म बंद कर दिया था, रसूलुल्लाह को मना कर दिया था।
تو اتنی بڑی بات ہے، ہم منافقت کو کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے نا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر میں اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے، گناہ کی چیزیں ہی ہیں نا ساری کی ساری، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے. آمین ثم آمین. اب پھر مسلم کی حدیث ہے 2774، چنانچہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر اس کے بعد منافقین کا نماز جنازہ پڑھنا بند کر دیا تھا، لیکن صحابہ جو دوسرے تھے وہ پڑھاتے تھے، رسول اللہ نے بند کیا تھا. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے جی. بس جو پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لفظ ایسے ہمارے دلوں میں اتار دے. آمین ثم آمین. تو اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف. سورۃ ہود آیت نمبر 62. الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قوم جو تھی اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سمود تھی نا، اور سمود کی قوم کا سورۃ فجر کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ یہ سمود قوم تھی نا، یہ اتنے طاقتور ہوتے تھے. آپ سوچیں ابھی بھی ان کی جو اب جاتے ہیں نا اس حجر کے مقام پہ ان کا تھا، تو ابھی بھی وہ گھر نظر آتے ہیں. پہاڑ آپ سوچیں کتنے بلند. آپ مکہ میں جو بھی گئے ہوئے مدینہ میں، تو پہاڑ اگر آپ وہاں پہ نہیں بھی فار ایگزامپل گئے ہوئے تو ٹی وی میں تو دیکھتے ہیں نا، اس میں یہ لوگ گھر بناتے تھے اور محلات بناتے تھے. ابھی آپ سوچیں کہ ہم کسی نے وہاں پہ گھر بنانا ہو تو کتنی بڑی بڑی کرینیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، پھر کہتے کہ آج تو ہم نے اتنی ترقی کر لی، اور 100 کمروں کا کہتے گھر بناتے تھے. اتنے یہ طاقتور تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوا تھا ان کے اوپر، لیکن ان کو اللہ کی پہچانی تھی. کرتے کیا تھے؟ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہم یہ دیکھیں کہ شروع سے اب یہ قصص الانبیاء ہیں بیسیکلی، یہ پوری جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے اگر کسی کو شوق ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ تمام انبیاء جتنے قرآن میں ہیں ان کی کون کون سی قومیں تھی، ان کے اوپر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور عذاب کی وجہ کیا تھی، اور جو لوگوں نے اپنے نبیوں کو مانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا اور ان کو کیسے نجات دی تھی. تو آپ کوئی بھی اسلامک بک شاپ جو ہوتی ہے وہاں پہ قصص الانبیاء کے نام سے بک ہوگی، آپ ضرور لینا اور اس کو پڑھنا. آپ کو بہت مزہ آئے گا، اسپیشلی جب اپنے بچوں کو سٹوری سنانی ہوگی تو آپ کو ساری چیزیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. تو حضرت صالح علیہ السلام نا، یہ سمود کی قوم تھی، یہ عرب کے علاقے میں بالکل پاس ہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا کہ تم اللہ، وہی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اور اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو. تو یہ اس کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 62 انشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، قولو کہا کہ انہوں نے ان کی قوم کے لوگوں نے، یا صالحو اے صالح، قد کنتا فینا، کہ تحقیق تھا تو ہمارے اندر، ہمارے درمیان ہی رہتا تھا، مرجون، جس سے ہمیں بہت امید رکھی تھی، قبل ھذا، اس سے قبل، اتنہانا، تو کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ جس کی ہمارے آباء و اجداد پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے روکتا ہے کہ ہم اس کی پیروی نہ کریں. اب یہ جو قصص الانبیاء ہے نا، یہ آپ کو پورے قرآن میں ملیں گے. اب ہمیں اب یہ تو قوم ختم ہو گئی تھی جب قرآن ہی نازل ہوا تھا، تب بھی تو اس قوم کا ایک بندہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا بتایا ہے کہ دیکھو یہ قوم جو تھی یہ کرتی تھی. ان قوموں نے کیا اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے شکار کیسے ہوئے تھے. تو ہم اس چیز کو اگر دیکھیں، ہم نے قصے کی طرح نہیں اس کو لے کے جانا. آپ لوگ امیجن کریں کہ ایک میرا گھر ہے، ایک آپ کا گھر ہے، جس کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے شادی ہو جاتی ہے تو بچے ہیں، خاوند ہے، یہ ساری ایک فیملی کی بات ہے. اب پوری فیملی نا آرام، مسلمان ہی ہے، پوری فیملی آرام سے رہ رہی ہے. جیسے جو بھی ان میں کلچر ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا. میں عام ریگولر گھر کی بات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں. اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. اچانک ان میں سے، آپ میں سے ایک، جیسے کسی کے زندگی میں قرآن کھل گیا. اب قرآن کھل گیا تو اس کو لگا کہ یہ کیا مطلب ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا گھرانہ بھی مسلمان ہے، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میرے گھر میں سارے نماز پوری کیوں نہیں پڑھ رہے، میرے گھر والے سارے اس حالت میں کیوں نہیں بازار جاتے، میرے گھر والوں کا جیسے اخلاقیات کی بات ہے کہ یہ والی چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو جب وہ
جب اس کو سمجھ آتی ہے اور جب وہ اپنے گھر والوں کو اپنے لو ونس کو کہنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا جواب ملتا ہے؟ آپ میں سے ہر کسی کو یہ بات کا پتہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں سے خامن سے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے تو گھر میں بہن بھائی جیسے ہیں وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فنیٹک ہو گئی ہے، اور اگر بیٹا خیر سے اچانک اس کو سمجھ آتی ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس نے تو پہنچے اپنے شلوار کے اونچے کر لیے، یہ تو پتہ نہیں خدا نہ خاصہ کسی اور گروپ میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ بالکل وہی سنیریو آپ رکھو گے کہ یہ جو نبی ہے نا، ان کی قومیں یہ تو بڑی قوم تھی، تو اسی طرح سے کہ گھر میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں نا وہی قوم میں ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے صبر کیا تھا، جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، اس طرح سے آپ نے رکنا نہیں ہے، بس حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ پیغام دیتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر دیں گے۔ تو یہ واقعہ سے ہم نے جو ایک ایک لمحہ سیکھنا ہے نا، اب ہر آیا میں آپ اپنا گھر، اپنی ذات اور ایک نبی جو ان کا ابھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا، ان کی قوم میں جو ایسے لوگ تھے، دیکھیں یہ وہی لوگ تھے نا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان ہی بیٹھے تھے نا، سارے نیک لوگ تھے، آہستہ آہستہ ہی غلط ہوئے نا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، کہیں ہم تو وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، تو میں الحمدللہ میری زندگی میں قرآن کھل گیا، میں تو بہت اب اچھے کام کر رہی ہوں، تو کیا اس کے باوجود بھی میری زندگی میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں؟ تو اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیوں امیدیں کاہے کی تھی؟ کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا نا، اس قوم پہ اللہ کی بڑا کرم تھا، بڑے جیسے ہوتا ہے نا کہ طاقتور قوم ہوتی ہے، ان کی عمریں بھی لمبی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے یہ بڑے سمجھدار تھے، فراست بہت تھی، لوگوں میں ان کا بڑا نام تھا، تو انہیں یہ لگا کہ یہ جو ہمیں تم منع کر رہے ہو، جو میری امی بھی یہ کرتی تھی، میرا ابو بھی یہ کرتے تھے، کیا مطلب ہے میری دادا دادی بھی یہ کرتے، تو تم نئی چیز بتانا شروع ہو گئی ہو۔ اسی طرح سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھولتا ہے، وہی بالکل لہجہ ہے کہ ہمیں کیا تو اس سے منع کرتا ہے عبادت کرنے سے جو سے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا الیہ مریب، کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، جس کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں تو بے چین کرنے والا شاہ، ہماری تو زندگیوں میں بے چینی تم نے کر دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب پتہ ہے جب سارے اپنی اپنی زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں روکتا، ہر کوئی ایک ہی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا۔ آپ بالکل اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو مینیجر جو ہوتا ہے، جو منع کر رہا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے، وہ سب سے برا لگتا ہے۔ تو اب جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چل گیا، فار ایگزامپل آپ کو یہ پتہ چل گیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیا، حق جو ہے نا وہ دل کو لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حق دل کو نہیں لگے گا، اوپر سے کیونکہ ایک ادا ہوتی ہے نا کہ تم مجھے بتاؤ گی، تو اس وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ خلجان جو ہوتا ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے دل نیک ہے نا تو بہت جلدی وہ گریب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ابھی نہیں ہے تو شیطان سب سے پہلے یہ کراتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، وہ آپ پہ طنز کریں گے۔ وجہ کیا ہے کرنے کی؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کو، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک شیشے میں اپنی شکل نظر آ جاتی ہے بندے کو، وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا، مطلب اگر آپ اس کو کوئی چیز بتا رہے ہو تو یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم خراب ہیں، کیا ہم کوئی برے لوگ ہیں، یہ نیک ہو گئی ہے۔ وہ آئیڈیا جو ان کے سر کے اندر چڑھتا ہے نا، اور شیطان اس کو وسواس ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صرف وہ جو آپ اگر ان کو یہ بات بتائیں گی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں مانیں گے، اس وجہ سے وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ واپس ہماری طرح کی ہو جائے، تاکہ یہ جو ڈفرینس ہو گیا نا جس کی وجہ سے یہ اوپر چلی گئی ہے، مطلب اندر سے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، باہر سے نہیں کرتے۔ واللہ یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہی ان کا بھی تھا کہ تم ہمیں جس بلا رہے ہو، جس کی طرف ہمارا تو دل جو ہے نا وہ اس کی طرف نہیں آتا، یعنی ہمیں ایک طرح کی بے چینی لگ گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولا کہا، یا قومی، صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، آرائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنتا علی بینات من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ مطلب ان کی فطرت سلیم تھی، کیونکہ وہ تو وہیں رہتے تھے نا، انہی لوگوں میں رہتے تھے، شروع سے انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، پہلے ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے نا،
تو ان کی فطرت ہی سلیم تھی. تو اب یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو تم جانتے تھے، میں پہلے سے بھی اپنی واضح دلیل پر تھا. وآتانی، اور عطا کیا مجھے اور دی میرے منہ اپنی طرف سے رحمت. فمن ینصرنی من اللہ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ سے. ان عصیتہ، اگر عصیتہ میں نے اس کی نافرمانی کی. فما تزیدونی غیر تخسیر، اور نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے اس کے کہ خسارہ دینے میں. تو یہ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی، کیونکہ میرے اوپر تو حق ظاہر ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ دیکھو مجھے پتہ چل گیا ہے حق کیا ہے. اب میں نے اگر واپس میں اسی زندگی میں آ جاتی ہوں تو میں تو سوائے خسارے کے، سوائے گھاٹے کے مجھے کچھ نہیں ملنے والا. اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، مجھے تو پتہ ہے کہ آخرت میں جا کے میں نے ہر سوال کا جواب دینا ہے. میں نے ایک ایک لمحے کا سوال دینا ہے، کیونکہ آخرت کی کرنسی تو وقت ہی ہے نا. تو میں اگر وقت ضائع کرتی ہوں ان چیزوں میں جس میں تم چاہتے ہو، میں اگر اس میں آ جاتی ہوں تو میں تو خسارے میں چلی جاؤں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، وَيَا قَوْمِي، اور صالح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہاں پہ بات کرتے کرتے ایک دم سے یہ آیت کہاں سے آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس قوم کو، اب کیا تھا کہ یہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کی ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اب بیچ میں سے کافی چیز اسکپ کر کے اب نیکسٹ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ آیات میں اس کا آپ کو ڈفرینٹ طرح سے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ملتی رہے گی. کیونکہ ان کی قوم جب نہیں مانتی تھی تو انہوں نے سوچا، میں نے بتایا تھا نا کہ وَجَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو بڑے بڑے گھر بناتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ایسی فرمائش کرو اسے صالح علیہ السلام سے جو پوری نہ ہو سکے، تاکہ یہ ہماری جان چھوڑے. انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرو، تم کہتے ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھا دے کہ ہم جا کے، اگر وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں نا ہم ایمان لے آئیں گے. اور معجزہ بھی کیا مانگا کہ پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے ہمارے سامنے، باہر نکلے، اور باہر نکلتے وہ ایک بچے کو جنم دے. تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گی اور ہم دیکھ لیں گے اس کو، وہ ایک بچہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس کے بعد ہم ایمان لیں گے. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مطلب آر یو شیور کہ تم اگر دیکھ لو گے معجزہ تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ کیونکہ لالچ ہوتی تھی نا کہ سارے لوگ کسی طرح سے آگ سے بچے. انہوں نے کہا ہاں صالح پکی بات ہے، ہم سارے ایمان لے آئیں گے، تم یہ معجزہ دکھا دو. صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو یہ معجزہ دکھاؤں گا، لیکن اگر پھر یہ نہ مانے نا تو ان پہ عذاب آئے گا. آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ معجزہ مانگتے تھے تو کیا کہتے تھے رسول اللہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے معجزہ نہیں چاہیے، میری قوم کو میں تبلیغ کرتا رہوں گا، میں دعوت دیتا رہوں گا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہو کہ کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں یہ پوری آپ کو چین ملے گی کہ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معجزے تو ایسے نازل ہوتے تھے جیسے دھڑ دھڑ معجزے نازل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہتے تھے، موسیٰ اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی دو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پانی کے 12 چشمے نکل آئے. موسیٰ ہمیں بڑی گرمی لگ رہی ہے، یہاں تو کوئی ہمارے اوپر چھت نہیں ہے، اچھا جی بادلوں کا سایہ آ گیا. موسیٰ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، آسمان سے کھانا نازل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیے، تو معجزات بھی جیسے بارش کی طرح ہوتے تھے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کہتی ہوں ہماری قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معجزہ نہیں چاہیے، میں اپنی قوم کو کہتا رہوں گا. یہ اگر معجزہ دیکھ کے بھی نہ مانے تو پھر تو اللہ کا عذاب حق ہو جائے گا نا. تو یہی بات یہاں پہ انہوں نے کہی کہ ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گے تو مان لیں گے. اب کیا ہوا کہ پہاڑ پھٹا ان کے سامنے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے نکلتے اس نے ایک بچے کو بھی پیدا کیا. اب ان میں سے کافی لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت لوگوں نے پھر بہانہ کر دیا، وہ ایمان نہیں لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھایا. اب یہ اونٹنی کیا کرتی تھی کہ اتنی بڑی اونٹنی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نشانی ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیت و نشانی ہے، فذروہا پر چھوڑ دو اسے، تاکل فی الارض کہ وہ زمین میں کھاتی پھرے، فی الارض اللہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوہا تو مت تم چھونا اسے بسوء ساتھ برائی کے، فیاخذکم عذاب قریب کہ پھر تمہیں عذاب پہنچے گا، مطلب جلدی تمہیں عذاب گھیر لے گا.
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया था उनको। अब क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुआवजा आ गया, कुछ लोगों ने माना, ज़्यादातर लोग नहीं माने। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि ऊँटनी जो है ना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये अल्लाह की निशानी है। अब वो पानी पीने जाती थी कुएं से। याद है मैंने आपको लास्ट में बताया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पे जा रहे थे, तो लोगों ने आटा गूंद दिया था और सामान जो था वो उन्होंने उसमें हांडी चढ़ा दी थी, गोश्त चढ़ा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से ये जो कुआं है यहाँ पे से पानी पीना उन्होंने मना कर दिया था कि ये पानी ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूरे जो आटा था वो ऊँटों को खिला दिया और हांडियाँ उलट दी थी। ये वही बात हो रही है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऊँटनी जो थी एक दिन वो सारा पानी पी जाती थी, बचता ही नहीं था पानी। तो लोग क्या करते थे कि एक दिन में जब उनकी नेक्स्ट डे उनकी बारी होती थी तो वो अपना पानी लेते थे, अगले दिन का भी जमा कर देते थे। लेकिन ऊँटनी क्योंकि अल्लाह की निशानी थी तो इतना दूध देती थी, एक दिन में पानी पीती थी, दूसरे दिन वो दूध देती थी और इतना दूध देती थी कि पूरे कबीले के लिए काफ़ी हो जाता था। अब फिर वो चलती फिरती थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उसको खाने दो, वो जहाँ पे जाती है, तुमने निशानी मांगी थी। अब ये क्या हुआ कि जैसे वो इस तरह का सिचुएशन आ गई तो अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उससे तंग आना शुरू हो गए कि ये तो जहाँ पे जाती है ये फसलें खराब कर रही है, ये पानी सारा पी जाती है। इनमें से इन लोगों ने प्लान क्या किया कि हम मिलकर कुछ ना कुछ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन्होंने सबने इसलिए कि मारा कुछ लोगों ने था, लेकिन क्योंकि सबकी हामी थी उसके अंदर। अब देखें जैसे बुराई हर कोई तो नहीं है कि किसी को जाके कोई बुरा काम है तो हर कोई वो बुरा काम करे, लेकिन अगर आपका दिल उसको गवाही दे रहा है, अगर आपका दिल उसको ओके कर रहा है तो यू आर पार्ट ऑफ दैट बुराई। गौर कीजिए इस बात पे कि अगर आपका दिल उस बुराई को बुराई नहीं समझ रहा और वो बुराई हो रही है तो वी आर पार्ट ऑफ दैट बुराई। यही हुआ इनके साथ कि इन्होंने मिल के क्या प्लान किया कि अच्छा ठीक है, यूँ कहते हैं कि इस तरह से एक कहते किसी औरत का नाम आता है कि उसने कहा कि मेरी बेटियां हैं तो अगर जो भी इस ऊँटनी को कत्ल करेगा तो वो मैं अपनी बेटियों में से जिससे चाहेगा वो उसकी मैं शादी कर दूंगी। इस तरह से लालच दी कि कोई क्योंकि लोग डरते तो थे ना अंदर से, लेकिन फिर वो पैसों की लालच में आके इस तरह से उन्होंने प्लान किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये छुप के बैठे ऊँटनी जो है वो पानी पी के आ रही थी, तो उनमें से एक जो बंदा था उसने वहां से उनको तीर मारा और उसके पाँव पे टांग पे लगा और वो गिर गई। और बाकी जो 4 छुपे हुए थे ना, ये घात में छुपे हुए थे, उन्होंने आके उस पर हमला कर दिया और ऊँटनी को मार दिया। उसका जो बच्चा था उसने जैसे ये देखा तो कहते वो चीखता हुआ पहाड़ की चोटी पे चला गया और फिर उसके बाद वो गायब हो गया और कभी नजर नहीं आया। जब इन्होंने ये किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब फिर अजाब का खबर आई थी, वो इंशाल्लाह जो आती है फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फ़अक़रूहा, तो उन्होंने कोंचे काट डाली इसकी, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फ़क़ाला, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा तमत्ताऊ फी दारिकुम, कि तुम फायदा उठा लो। अब जो उन पे अजाब आ रहा था ना उसकी खबर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको दी कि तुम फायदा उठाओ अपने घरों में। सलासता अय्याम, 3 दिन तक। ज़ालिका वादुन, ये वादा है गैर मकज़ूब, जो कि झूठा होने वाला नहीं है। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि 3 दिन अब तुम अपने घरों में जो करना है तुम करो, 3 दिन के बाद तुम्हें अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। अब ये कौम देखे इतनी ढीठ थी, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि पहला दिन आई थिंक जुमेरात का दिन था, इनके सबके चेहरे जो है ना वो पीले रंग के हो गए, जैसे जर्दी छा गई। अब जैसे इन्होंने ये देखा ना, आप ये माइंड में ये चीज़ रखें इस बात को कि हम क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया, उनका देखो जो सारों उसका भी पीला है, उसका भी पीला हो गया, उसका भी पीला है। कुछ के जो सालेह अलैहिस्सलाम को मान रहे थे, अल्लाह का पैगाम मान रहे थे, उनके नहीं हुए थे। तो ये तो सारों के साथ ही है, बस बिग डील। अब अल्लाह ना करे जब कभी कोई बुराई हमारे सामने आती है तो हम कैसे एक्सेप्टेंस आती है, यही होता है ना कि सारी तो कर रहे, उसको उसने किया, ऐसे डराते हैं कि अगर बुराई करेंगे तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाएगी, दुनिया में भी आएगी, आखिरत में आएगी, उनके घरों में तो कुछ हो नहीं रहा। यही सोच। आप सोचिए इन्होंने क्या किया था कि पहले दिन भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं और शाम हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने तो 3 दिन का कहा था ना, फिर उन्होंने कहा देखा हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही हमें डराया था। नेक्स्ट डे फिर ये जागे, इन्होंने देखा कि सारों के जो चेहरे हैं ना वो रेड सुर्ख रंग के जैसे होते हैं ना, उस तरह से हो गए। फिर भी इन्होंने सेम कहा कि लो ये तो सारों के साथ है, कोई वायरस आ गया होगा इस वजह से हो गया, सबको फ्लू का सीजन है, फ्लू हो जाता है, बस बिग डील। बिल्कुल वही एटीट्यूड आप देखें। फिर भी समझना नहीं है कि ये जो छोटे छोटे थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। अगर वहीं मुड़ जाते हैं, रास्ता पार कर लेते तो अजाब टल जाना था, लेकिन उन्होंने फिर वही बात कही।
थर्ड डे फिर कहते हैं इनके चेहरे जो है उनका स्याही रंग जैसे होता है वैसे हो गया। फिर जब रात हुई तो उन्होंने कहा चलो जी 3 दिन खत्म हुए, ऐसे ही साले देखो हमें डरा रहा था, ये एक तरह का कोई फ्लू आया था, एक वायरस आ गया था, उससे ऐसी चीजें हो रही थी, तो अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं। नेक्स्ट डे ये लोग उठ के इन्होंने शुक्र किया कि कोई अजाब नहीं आया, अभी हमें डरा रहे थे, नहाए धोए खुशबू लगाई। जैसे ही सूरज तुलू हुआ आसमान से कहते हैं ऐसी चीख की आवाज आई कि उनके कलेजे फट गए। और जमीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह के लश्कर है ना, अल्लाह की फौजें हैं, अल्लाह ने अपनी ज़मीन को हुक्म दिया और ऐसा ज़लज़ला आया कि कहते कि जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए थे वहीं इनकी रूहें कब्ज़ हो गई। एक औरत थी कहते जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बड़ी उसकी दुश्मनी थी और वो बहुत बुरी काफिरा थी, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अजाब आया ना तो वो चल नहीं सकती थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ताकत इतनी अता की कि वो भागी, जैसे शोर की आवाज़ से इस तरह से भागी। और साथ ही अरब का जो कबीला था उसको जाके उसने ये सारा वाकया बताया, फिर उनसे पानी मांगा, पानी पिया और उसके बाद वो भी मर गई।